اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، ہمارا جو لاسٹ ویک کا ٹاپک تھا وہ ہم نے فعل ماضی کو شروع کیا تھا۔ فعل ماضی سے جسٹ پہلے ہمارا ٹاپک تھا زبر زیر پیش، جس کو عربک میں فتح ضمہ کسرہ، صرف میں اور نحو میں نصب، جر اور رفع کہتے ہیں۔ اس کو ہم نے ایکسپلین کیا کہ منصوب کب ہوتا ہے، مجرور کب ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں آپ نے سمجھ لی تھیں۔ آج ہم تھوڑا سا اس سے پہلے کا سبق جو تھا وہ تھا حروف جارہ۔ حروف میں سے ایک قسم ہم نے لی تھی حروف جارہ، وہ یاد کرنے تھے، اور فعل ماضی کی جو ہم نے گردان کو پکڑا تھا وہ سب سے پہلا ٹاپک تھا افعال میں سے، افعال کی اقسام میں سے سب سے پہلی قسم فعل ماضی۔ تو فعل ماضی کو ہم نے جب لاسٹ ٹائم لیا تھا تو اس میں ہم نے کافی پریکٹس کر کے یہاں ہی یہ جانا تھا کہ فعل ماضی کے ٹوٹل جو ہیں وہ 14 صیغے ہوتے ہیں، غائب کے 6، حاضر کے 6، متکلم کے 2۔ غائب کے 6 میں سے 3 مذکر کے لیے اور 3 مونس کے لیے، حاضر کے 3 مذکر اور 3 مونس، اسی طرح متکلم میں صرف 2 ہی صیغے، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ تو اگر میں ایک لفظ لکھوں یہاں پہ تو آپ مجھے پہچان کر کے بتائیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ میں تو لکھوں گا، یہ طے ہے کہ میں فعل ماضی پہ ہی بات کر رہا ہوں، تو آپ کو یہ مجھے نہیں بتانا کہ یہ فعل ماضی، کیونکہ اور افعال ہم نے پڑھے نہیں ہیں، تو میں آپ کو پہچان نہیں دوں گا کہ یہ فعل ماضی ہے یا مضارع ہے یا امر ہے۔ آپ کو صرف یہ کنفرمڈ ہے کہ میں صرف فعل ماضی ہی دے رہا ہوں، ابھی آپ نے صرف اس میں سے صیغے کی پہچان کرنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو کوئی ساتھی مجھے ایک بتا دے۔ جی نوی صاحب۔ ان سب آدمیوں نے یعنی غائب، جی ان سے مراد غائب ہی ہے، غائب جمع مذکر۔ آپ اس کو یہ کہہ دیں اگر تو زیادہ بہتر ہوگا، سب کے لیے ایک ہی روٹین ہو کہ یہ ہے جمع مذکر غائب، یعنی تعداد کے لحاظ سے یہ جمع ہے، جنس کے اعتبار سے یہ مذکر ہے، اور حالت کے اعتبار سے یہ غائب ہے۔ اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ جمع مذکر غائب تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ کو اس کا معنی جو ہے وہ آتا ہے، مطلب آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ یقیناً اس کا معنی پھر آپ یہی کریں گے، ان سب نے کفر کیا، ان سب نے انکار کیا، ٹھیک ہے جی؟ اس کا واحد مذکر غائب کا صیغہ کون سا ہے؟ غائب جی، آپ جی ذرا کنفرمڈ بولیں، شک میں نہ بولیں۔ کفارہ، را کے اوپر زبر نہیں مجھے سنائی دے رہی تھی، اس لیے میں بار بار آپ سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا پہلا صیغہ ہے کون سا؟ یہ ہے واحد مذکر غائب، اس ایک مذکر نے کفر کیا، ایسے ہی ہے؟ اچھا جی، ابھی میں آپ سے ایک پوچھتا ہوں سوال آپ سے، جی ان سب مونسوں نے کفر کیا، شاباش، یہ صیغہ ہے کفر نہ، ان سب مونسوں نے کفر کیا۔ آپ مجھے بتائیں تو نے کفر کیا، تو نے مؤنث نے یا جی ٹھیک ہے، تو ایک مذکر نے کفر کیا، غائب کفرا، غائب میں کفرا، جواب غلط جی، آپ کفرتا یعنی حاضر کا صیغہ ہے، تو بولیں گے تو تو مطلب حاضر ہے، ٹھیک ہے؟ میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں آپ کی تھوڑی اردو کی پرابلم کی، تو بہرحال پھر بھی آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے جی؟ تو ایک مونس نے کفر کیا، اچھا ٹھیک ہے، ابھی بتائیں آپ اس ایک مونس نے کفر کیا، تو حاضر ہو اس ایک مؤنث نے کفر کیا، اس کا فرق کفرتی،
शाबाश। तो आप अपनी लाइन पे खुद ही आ गए, अपनी गलती आपने फील कर ली क्या कि काफरत जो है ये गायब है, और इसी को हटा के अगर कफरता कर देंगे तो ये हाजिर का सीगा बन जाएगा, हाँ मुजक्कर का। अगर इसको मोनस कर दें तो ये बन जाएगा कफरती, तू एक मोनस ने कुफर किया। माशाल्लाह। अच्छा जी, एक लफ्ज है अनअमता, आप ये भूल जाएंगे ये अलिफ इजाफी कैसे आ गया, मतलब ये शक्ल के एतबार से, अपनी हैयत के एतबार से आपको इसमें फेल माजी की कुछ खसूसियात नजर आ रही हैं, आ रही हैं। तो ये कौन सा सीगा होगा मुबीन साहब? मुज़क्कर, हाजिर, वाहिद। जी, जैसे मैंने नबी साहब को बोला है कि वाहिद पहले तादाद, फिर उसकी जिन्स, फिर उसका हालत, तो ये होगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर। अनअमता, तूने इनाम किया, ठीक है जी, तूने इनाम किया। अभी आपने करना है, डॉक्टर साहब मुझे बताएंगे अभी, मैंने इनाम किया, वेरी गुड। अनअम तू, ये वाहिद मुतकल्लम का सीगा होगा, मैंने इनाम किया। जी हाँ, मैंने इनाम किया, बहुत अच्छा, ठीक है, आपकी पहचान हो गई है माशाल्लाह। ये सूरह फातिहा में लफ्ज आता है, जब अनअमता कहेंगे तो तूने इनाम किया, जब अनअम तो कह देंगे तो ये कलमा कुफर बन जाता है कि मैंने इनाम किया, तो ये बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। तो ये है वाहिद मुतकल्लम का सीगा, मैंने इनाम किया। अनअमता, जो तूने इनाम किया, ये अल्लाह ताला की तरफ है कि तूने इनाम किया। अलैहिम, अलैहिम ये क्या है? ये है ऐसे है लफ्ज आला और हिम। आला क्या है जी? हरफे जारा है, हरफे जारा, ठीक है जी। तो ये जर और ये इसम, हरफे जर इसम के साथ जब मिले तो एक मुरक्कब बनता है। कौन सा मुरक्कब है ये? मुरक्कब जारी। वेरी गुड, ठीक है जी। एक मुरक्कब है, ये कौन सा मुरक्कब है मुबीन साहब? मुरक्कब जारी। इसकी पहचान क्या है? मुरक्कब जर के जो 17 वर्ड्स में एक कोड आता है उसके साथ इस्म आता है। इस्म आता है, ठीक है जी, ठीक है जी। आगे ये एक मुरक्कब है, इसको आप भूल जाएं। ये इजाफी जी, ये मुरक्कब इजाफी है। क्या पहचान है इसकी? दो इस्म आते हैं, दो इसम का ये मुरक्कब है, एक इसम की दूसरे इसम के साथ इजाफत है। इसके पहले जुज को क्या कहते हैं? मुदाफ, और दूसरे जुज को मुदाफ इलैह। और मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है, मकसूर नहीं कहेंगे, ठीक है। ये जब हम कहते हैं कि जुमला बनाने के इल्म को नहव कहते हैं, तो हमारा ये क्या है? ये जुमला नाकस है, मुरक्कब है, मुरक्कब नाकस है ये। तो मुरक्कब ताम पूरा जुमला होता है और मुरक्कब नाकस नाकस होता है, तो है वो भी एक मुरक्कब, नहव की तरफ एक कदम है। तो इसको हम ये अल्लाह को क्या कहेंगे? ये मजरूर है, ठीक है जी। तो अगर हम ये कहें जी, हरफे जर है, ये मुरक्कब जारी है, क्योंकि इसका पहला जुज जो है हरफे जारा है, और दूसरा जुज क्या है? इसम है, और ये मजरूर है, ठीक है, और ये मुदाफ इलैह है, ठीक है जी। सॉरी, जर और मजरूर, इसके पहले जुज को हरफे जारा जर कहते हैं और दूसरा मजरूर होता है। ये मजरूर क्यों हुआ? इसके मजरूर होने की इलामत क्या है? नीचे जो ये जो नीचे इसको जर मिल चुकी है, इसके ऊपर जारारा का फेल सादर हो चुका है,
تو یہ مجرور بنا. مفعول وہی ہوتا ہے نا جس کے اوپر کام ہو جائے, مقتول وہ ہوتا ہے جس کے اوپر قتل کرنے کا عمل سرزد ہو چکا ہو, تو اس کے اوپر جر دینے کا عمل ہو چکا ہے, یہ مجرور ہے. من الشیطان, اعوذ یہ کلمہ جو ہے نا وہ ہے ہمارا ابھی ٹاپک نہیں ہے. آگے ہے باللہ, وہ ہم دیکھ چکے. با کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ کا اضافت ہے. با حرف جر اور اللہ مجرور. باللہ یہ مرکب جاری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے جی. الشیطانی الرجیمی, اس کو کہتے ہیں یہ مجرور ثانی ہے. من کا پہلا جر اور اس کا دوسرا ثانی. تو کچھ علماء اس کی صفت بھی لکھتے ہیں. صفت اور موصوف دونوں ایک ہی حرکت والے ہوتے ہیں, تو اس کو اگر صفت موصوف بھی کہہ دیا جائے کہ ایسا شیطان ہے جو رجیم ہے, رجم کیا ہوا. ٹھیک ہے, تو وہ اس بحث میں ہم نے نہیں پڑھنا. ہمارا ٹاپک ہے عربی سیکھنا. جو علماء کہتے ہیں ہم نے وہ بھی بیان کر دینا, وہ بھی بیان کر دینا. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات ہوئی کلیئر. با باسم دیکھا ہم نے, اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہی بات کہ با کا مجرور, پھر مجرور ٹھیک ہے جی. یہ بات کلیئر ہوئی. ہم نے مرکب جاری. اور ایک اور بات دیکھتے ہیں ہم, آگے آ رہا ہے لفظ ایک آ رہا ہے, یہ کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب توصیفی ہے, اس کی صفات بیان کی جاتی ہے. ویری گڈ. مرکب توصیفی کی کیا علامت ہوتی ہے؟ وہ جو علامت کے اعتبار سے آپ نے کیسا پہچانا کہ یہ اس کی صفت ہے؟ ابھی آپ کو ترجمہ نہیں آتا, مجھے یہ جواب چاہیے جی. حرکات اوپر جو ہے نا, ہاں جی, دونوں کی حالت سیم ہے. حالت سے مراد ہے یہ دونوں حالت رفعی میں ہیں, دونوں مرفوع ہیں. عذاب بھی مرفوع ہے اور علیم بھی مرفوع ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ مضاف الیہ ہوتے تو یہ مجرور بن جاتا ہے, تو یہ مجرور بن جاتا. اس کے کسرہ جو ہے نا وہ کسرہ والی حرکت ہوتی. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. علیمن ہوتا تو فار ایگزامپل عذاب علیمن which was not possible, کوئی بھی اس پہ کلیہ نہیں لگتا, ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر عذابن علیمن ہوتا ہے. ٹھیک کہا, بالکل صحیح ہے. یعنی مضاف جو ہے وہ اگر عذابن کسی شکل میں آتا اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے. مضاف جو ہے وہ پہلا جو کلمہ ہوتا ہے وہ اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے, تو وہ عذابن علیمن ہوتا ہے. جی قبل یعنی اپنے سے پہلے آنے والے. جی, ما جو قبل اس سے, جو اس سے پہلے ہے. ٹھیک ہے جی. کلیئر ہوئی بات. تو ہم نے اپنا حرف جارہ والا بھی ٹاپک کلیئر کیا, فعل ماضی کا بھی کلیئر کیا. ماشاءاللہ آپ کو فعل ماضی میں کافی ساتھیوں کو اپروچ ہو گئی ہے, تو ہمیں آج آگے چلنا چاہیے. از اٹ؟ ٹھیک ہے جی. تو ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی جی. ایک آیت ہے جب میں ڈاؤٹ آ رہا ہے جی. قرآن اللہ تعالیٰ سورہ انعام فرما رہا وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہے یہاں پر جی, وَالْأَرْضِ, اور اسی کے دوسرے آیت میں یہاں پر فاطر السماوات والارض ہے. بالکل صحیح. وہاں پر ہی وہاں ہے, اوپر ہی وہاں ہے, تو یہاں جی میں دونوں لکھتا ہوں آپ کی. پہلی جو میں بات سمجھا ہوں یہ ہے فاطر, جی فاطر السماوات والارض, یہ تو بات ٹھیک ہے. پہلی والی بھی ٹھیک ہے, یہ تو نہیں ہے, میرا فکرہ غلط ہو گیا. دونوں ٹھیک ہے. اچھا جی, پہلا بولے جی. اور ایک ملکوت السماوات والارض, ملکوت, ملکو, اچھا ملک, جی ملکو, جی, ملکو میں واو ہے, ملکو کو, ملکو, یہ ایسے ہے جی جی بالکل. یہ یعنی ایسے کہہ لینا, اردو جو لکھنے کا سٹائل ہے. ملکوت السماوات, اچھا جی 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 سمجھ آ گئی مجھے. ملکوت السماوات واتی والارض.
ٹھیک ہے. ملکوت السماوات ملکوت السماوات والارض. والارض. اس سے پہلے کیا ہے؟ وکذالک جی نور ابراہیم. جی ہاں، نور ابراہیم. ٹھیک ہے. جی اس کے بعد ملکوت السماوات اچھا والارض. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے بات کی. میں آپ کی کنفیوژن ٹھیک کر دیتا ہوں. جی جی اچھا جی، یہ ہے فاتر. اس کے اوپر یہ کیا ہے؟ یہ کس وزن پہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ یہ جیسے ناصر کے اس میں ہے، وزن پہ ہے. وزن پہ. تو آپ جب بھی وزن میں نے پوچھنا ہے تو آپ نے فا عین لام سے کوئی لینا ہے. تو جب فا عین لام کو یوز کیا تو یہ کس وزن پہ آیا؟ فاعل کے وزن پہ. اس پہ فاترہ کا جو ہے نا، یہ فاترہ کا فاعل ہے، اس نے فاترہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی، بنانا کسی چیز کا. صحیح ہے. تو یہ فاتر ہے، فاعل السماواتی. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ بنانے والا ہے اور یہ مفعول ہے. مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یہ بات صحیح ہے. ارضا، یہ السماوات جو ہے اس کو ایک جملہ بولتے ہیں جمع مونث سالم منصوب بالکسرہ ہوتا ہے. جمع، آپ نے ابھی پھر جمع مونث سالم پڑھنا ہے. مونث سالم منصوب بالکسرہ ہوتا ہے. دیکھیں نا، جب سوال کا جواب دینا ہے نا تو میں نے اس کی عربک ٹرمینالوجی یوز کرنی ہے. یہ بات ابھی ہمارے اوپر ہے، ہمارا شیڈیول ہے جو ہم پری ڈسکس کیا ہوا ہے اس سارے لیکچر سے پہلے، کہ ہم جب بھی چلیں گے اپنے ٹاپک کے اعتبار سے چلیں گے. بیچ میں کوئی کوشچن آئے گا تو اس کا جواب ہم دے لیں گے. ابھی جمع مونث سالم کیا ہے ہم نے نہیں پڑھایا، آپ نے کلاس میں نہیں پڑھا. تو جو زیادہ پیاسے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یقیناً آج جا کے گھر اس بک میں لکھا ہوا ہے وہ پڑھیں گے، ان کو سمجھ آ جائے گی. میں نہیں یہاں پہ ٹائم ویسٹ کروں گا، لیکن میں نے اتنا بتا دیا کہ یہ اردا جیسے منصوب ہے کہ اس کے اوپر فاعل کا فعل واقع ہوا ہے، کہ فاتر نے کوئی چیز بنائی ہے، فاعل ہے، وہ کیا بنایا ہے؟ وہ مفعول ہے. تو مفعول کی حالت جو ہمیشہ نصب کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن یہ نصب کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس فقرہ یہ بتا رہا ہے کہ جمع مونث سالم جو ہیں وہ منصوب بالکسرہ ہوتے ہیں. ابھی سوال یہ ہے کہ السماواتی جمع مونث سالم ہے تو کیسے ہے، یا اس طرح کی اور کوئی ایگزامپلز جو ہیں وہ کیسی ہیں، وہ کتاب ہمیں بتا دے گی. ٹھیک ہے جی، یہ بات ہوئی. تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہ ملکوت السماواتی والارضی، وہ کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ مرکب اضافی ہے. ملکوت السماوات جی جی، ملکوت السماواتی جی والارضی. تو یہ مضاف الیہ ثانی، واو والارض. یہ گرامیٹیکلی ہم نے اس حرکات کی پہچان سے ہمیں پتا چلا کہ یہ مضاف الیہ ہے، یہ اس کا مضاف الیہ ثانی ہے. ثانی ہے، مضاف الیہ ثانی. اس کے بعد جو آتا ہے وہ مجرور میں آ جاتا ہے. جی، مجرور آیا، یہ مجرور آیا. تو اس لیے یہ بھی السماوات مجرور ہے، یہ منصوب بالکسرہ نہیں ہے. یہ جب مجرور آئے گا تو یہ کسرہ کے ساتھ ہی آئے گا، لیکن جب اس کو منصوب بنانا ہوگا تو وہ بھی کسرہ کے ساتھ ہی آئے گا. ٹھیک ہے، یہ کتاب انشاءاللہ آپ کو سپورٹ کرے گی. ٹھیک ہے جی، یہ رکھیں آپ. اچھا جی، آج کا ٹاپک ہم شروع کرتے ہیں، وہ ہے ضمیر. اسم کی ایک قسم ہے. ہم نے اپنے ٹاپک کو جو ہے نا وہ اسی طرح چلایا ہوا ہے کہ ہم اسم، فعل اور حرف. فعل میں سے ہم نے فعل ماضی لے لیا، اور حروف میں سے ہم نے حروف جارہ لیے،
اسماء میں سے اسماء موصولہ لیے اور اسماء اشارہ لیے. موصولہ الذی اللذان, وہ یہ آپ کلر پیپر ہے آپ کے پاس, الذی اللذان الذین اللتی اللتان اللاتی یا اللائی, ایسے ہی ہے جی. اور اسماء اشارہ قریب کون سے ہیں؟ آپ بھی میری طرف دیکھ رہے ہیں, میں آپ سے ہی پوچھوں گا جی. ویری گڈ, ماشاء اللہ, ویری گڈ. جی نوی صاحب آپ بتائیں, اسماء اشارہ مبین صاحب بتائیں گے. ذالکا ذالکا اولئکا, جی تلکا تانکا اولئکا. ویری گڈ, ٹھیک ہے. یہ اسماء اشارہ بعید ہو گئے, ٹھیک ہے. اسماء موصولہ ذرا آپ بتا دیں. یاد نہیں کیا, آپ میرے سب سے پہلے اسٹوڈنٹ ہیں, پہلی کلاس بھی آپ نے بہترین اٹینڈ کی ہے اور آج 5ویں کلاس ہو چکی ہے, تو آپ نے اسماء موصولہ یاد نہیں کیے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے جب اس کلاس کو مفید بنانا ہے نا, رزلٹ فل بنانا ہے, نتیجہ خیز ثابت ہو, تو اس کے لیے آپ کی محنت کی اور لگن کی اشد ضرورت ہے. تو وہ پلیز آپ ضرور کریں, ادروائز پھر ایسے یہ ٹائم ویسٹ کرنے کے مترادف ہو جائے گا نا. صحیح ہے, مطلب ہم ماشاءاللہ سب ایک جیسے ہیں, یہ کوئی وہ بچوں والی کلاس تو نہیں ہے نا کہ مطلب ڈانٹا ڈپٹا یہ وہ. بڑے پیار سے ہی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کنسلٹیشن کرنی ہے, آپ نے مجھے پوچھنا ہے, میں نے آپ سے کہنا ہے. تو یہ پلیز آپ جو ہے نا اس پہ توجہ دیں. یہ آپ کے سامنے ہے پیپر, اور پچھلے 4 ویک سے 1 منتھ آپ کے پاس پیپر موجود ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے بڑا کلیئرلی اسماء موصولہ کون سے ہیں. ابھی اوپر سے پڑھ کے مجھے بتائیں ذرا. الذی اللذانی الذین اللتی اللتانی اللتائی, اللاتی اللاتی یا اللائی, یہ دونوں ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے پلیز یاد کرنا ہے. ابھی اسماء موصولہ بھی اور اسماء اشارہ بھی میں نیکسٹ ویک آپ سے ارادتاً سنوں گا, ٹھیک ہے جی. آپ کو یاد ہے نہیں؟ تو جن کو نہیں یاد پلیز سب یاد کریں, ٹھیک ہے. پھر ہم آگے بڑھیں, پھر آگے حروف سوال اور حروف نفی کی بات کریں گے. تو اسماء موصولہ اسماء اشارہ جب تک یاد نہیں ہوں گے, ہم ایسے ہی چلتے جائیں گے, تو انشاءاللہ کبھی تو آپ کو یاد ہو جائیں گے سب کو. تو پھر نیکسٹ ہم حروف سوال اور حروف نفی جو ہے نا وہ کریں گے. اچھا جی, اس میں ضمیر میں سے ایک قسم ہے, اس میں اسماء کی قسموں میں سے ایک قسم ہے اس میں ضمیر. تو سوال یہ ہے کہ اس میں ضمیر کیا ہوتا ہے. پچھلے جمعہ کو میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ ایسا اسم جو کسی کو بار بار پکارنے سے پہلے ایک ہی بار اس کو, پہلے نہیں, بار بار پکارنے کی بجائے جو اسم استعمال ہوتا ہے اسے اسم ضمیر کہتے ہیں. انگلش میں اس کو ہی شی اٹ کہتے ہیں, اور عربک میں جی پروناؤنس, عربک میں اسے اسم ضمیر کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو ضمیر کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں ہوتی ہیں, ضمیر متصل اور دوسری ہوتی ہے ضمیر منفصل. پہلے تو میں اس پہ متصل اور منفصل پہ بات کر رہا ہوں. عربک ماشاءاللہ ایسی لینگویج ہے جس کے الفاظ کو, ٹاپکس کو اگر غور سے پڑھا جائے اور اس کے میننگ کو سمجھا جائے تو اس کے میننگ کے اندر ہی ساری ڈیفینیشنز جو ہے نا وہ موجود ہوتی ہیں. ضرورت صرف ان کو غور سے دیکھنے کی ہے. متصل, اس کا مادہ کیا ہے جی؟ متصل. ہر کلمے کا بنیادی طور پہ 3 حرفی کلمہ ہوتا ہے, اس میں اس کا مادہ ہے وصلہ. یہ جو مواصلات ہے نا یہ اسی سے ہے, جوڑنا. وزارہ مواصلات کیا کرتا ہے, آپ کو ٹیلی فون وائر کے ذریعے یا لنک کے ذریعے آپ کو ایک آدمی کو دوسرے آدمی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو متصل کون سی ضمیر ہوئی؟ جڑی ہوئی. جو کسی اور کلمے کے ساتھ جڑی ہوئی آئے اسے متصل کہتے ہیں. اور منفصل کس سے ہے؟ یہ فاصلہ سے ہے. وصلہ فاصلہ, وصلہ جوڑنا, فاصلہ علیحدہ کرنا. تو یہ منفصل کون سی ہے؟ جو علیحدہ آئے, جو کسی اور کلمے کے ساتھ جڑی ہوئی نہ آئے, ٹھیک ہے جی. مثلا یہ ایک کلمہ ہے ہوا. ہوا جب بھی آپ دیکھیں گے تو یہ علیحدہ ہی آئے گی, ٹھیک ہے. ایک ضمیر اس کے مترادف ہے ہو,
تو جب بھی آپ اس کو دیکھیں گے اکثر اوقات کیا کہ ہمیشہ یہ جڑی ہوئی آئے گی. کتابو ہو، اسم ہو، یہ با کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہوا کل ہوا اللہ، ہوا اللہ احد، قل هو اللہ احد. تو یہ ہوا نہ قل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نہ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور یہ ہو کیا ہے؟ ان ہو. ٹھیک ہے جی. ان ہا ہو ہا ہو ہما ہم ہا، یہ ضمیر مونس کی ہے تو یہ جڑی ہوئی آتی ہے. تو آج ہم بات کر لیتے ہیں جو ضمائر متصل آتی ہے، منفصل کو ابھی ہم ٹچ نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. متصل کو پروناؤنس، جی ضمیر مینز پروناؤنس جو متصل ہے، جڑی ہوئی آتی ہیں. کچھ جڑی ہوئی آتی ہیں، کچھ فاصلے پہ آتی ہیں، کچھ متصل ہیں اور کچھ منفصل ہیں. اچھا جی آگے، اس سے آگے چلیں ذرا. متصل کی آگے کتنی قسمیں ہیں جی؟ 3 قسمیں ہیں. مرفوع، منصوب، مجرور. یہ لفظ سے آپ کو اچھی طرح پہچان ہے ان تینوں کلمات سے. مرفوع، منصوب، مجرور. ان تینوں کلمات سے سیکنڈ لاسٹ جو ٹاپک تھا اس میں اچھی طرح اس کو ایکسپلین کیا گیا تھا. منصوب وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے اوپر نصبہ کا فعل زرزد ہو جائے. مرفوع وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے اوپر رفع کا ہو، اور مجرور وہ ہوتا ہے جس کے اوپر جر ہو. اچھا آج ایک تو ہے، ہم کہتے ہیں کہ کسی کلمے کے اوپر ہمیں نصب نظر آئے تو یہ منصوب ہے. صحیح ہے. رفع نظر آئے تو مرفوع ہے. آخری حرکت، آخری کلمے کی حرکت، اور آخری حرکت جر ہو تو وہ مجرور ہے. آج ہم کسی کلمے کو، ایک ہوتی ہے نا پیکج ڈیل، ان شرائط سے ہٹ کے ان کو پکا مطلب قرار دے دیں گے کہ یہ مجرور ہے، بھلے ہی اس کے اوپر ضمہ آ گیا ہے، بھلے ہی اس کے اوپر فتح آ گیا ہے، نصب آ گئی ہے، بھلے ہی اس کے نیچے کسرہ آ گئی ہے، لیکن یہ ڈکلیئرڈ ہے کہ یہ مجرور ہے، ڈکلیئرڈ ہے کہ یہ منصوب ہے، ڈکلیئرڈ ہے کہ یہ مرفوع ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے بات بتا دی کیونکہ آپ نے سوال کرنا ہے کہ یہ اس کے اوپر تو پیش ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ مجرور ہے. صحیح ہے. تو ہم نے علاماتی طور پہ، ابھی آپ کو ہر بات کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. کیسے؟ پہلے ہم مجرور کو لیتے ہیں، یہ قدر آسان ہے. مجرور ضمیر وہی ہے، مثلا ایک ضمیر ہے جب ہم کہتے ہیں کوئی بھی حرف جر لگانا ہے تو میں جر لگانے لگا ہوں من ہو، من ہما، من ہم. ٹھیک ہے جی. ابھی جب ضمائر کی بات کریں گے تو ایک کلمہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، مبنی. لاسٹ ٹائم ایک بار ڈسکس ہوا تھا. مبنی، مبنی کا مطلب ہے یہ اپنی حالت کبھی تبدیل نہیں کرتے. جی ہاں، بنا ہوا. مبنی بلڈنگ سے ہے، عربک میں بنا، مبنا. ٹھیک ہے جی. تو مبنی پکا، اپنی سالڈ کنڈیشن اس کی وہی قائم رہتی ہے. تو ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ اثر انداز ہو جاتی ہے کچھ چیزیں، لیکن وہ عام نہیں ہے، خاص ہے.
لیکن مبنی وہ ہوتا ہے جو اپنی حالت تبدیل نہ کرے. مثلا ہم کہتے ہیں یہ فعل ماضی مبنی ہے. مبنی میں سے فعل ماضی جو ہے یہ مبنی ہے. کیسے جی؟ مثلا ہم کہتے ہیں جی ضربا، اس نے مارا. ویسے بھی ان جنرل فعل ماضی ہے، جو گزر چکا وہ تو کبھی تبدیل ہونے والا ہے ہی نہیں. ماضی کو تو کوئی تبدیل کر ہی نہیں سکتا. تو ماضی مبنی ہے. اسماء سارے مبنی ہیں. ٹھیک ہے. تو اسماء میں سے وہ اسم ضمیر ایک قسم ہے، اس کو کہیں گے اسم ضمیر. اس کو کہیں گے اسم ضمیر. تو یہ مبنی ہے. فعل ماضی بھی مبنی ہے، ابھی آئے گی اس کی بات. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جب یہ ضمیر ہو، ہما، ہم حرف جارہ کے بعد آئے تو اس کو کہتے ہیں یہ مجرور ہے. آگے آ رہا ہے لفظ من ہا، من ہما، من ہن. ٹھیک ہے جی. من کا، من کما، من کم، من کی، من کننا. ٹھیک ہے جی. منی یہ مشدد ہو جائے گا، اور مننا. جی اصل میں آپ کی ضمیر کیا ہے؟ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا نا. اس کو کہتے ہیں یہ ضمیر مجرور متصل ہے. مجرور تو ہے کہ حرف جارہ کے بعد آئی ہے. حرف جارہ کے بعد آنے والا اسم کیا ہوتا ہے؟ بھلے ہی وہ ضمیر ہو. حرف جارہ کے بعد آنے والا من الکتابی، بسمی، با کے بعد آئی ہے نا، تو حرف جارہ کے بعد آنے والا اسم مجرور ہوتا ہے بھلے ہی وہ ضمیر ہو. ضمیر اپنی حرکت کو خاص قسم کے موقع پہ تبدیل کرے گی، ادروائز یہ تبدیل نہیں کرے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا لاجک ہے. تو جر کے بعد آنے والا مجرور ہوا. ایک اور بات میں نے آپ کو پڑھائی ہے کیا، کہ یہ لفظ کیا ہے، یہ کون سا مرکب ہے؟ اضافی ہے. یہ مرکب اضافی ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا پہلا جز کیا ہوتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو جب اس ضمیر کو میں کسی اسم کے ساتھ لگا دوں گا تو یہ اس کا جو جز ہے وہ کیا ہے؟ مضاف. اور یہ کیا ہے؟ تو مضاف الیہ ہمیشہ حالت کے لحاظ مجرور. تو یہ مجرور ہوا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ جب اسم اور حرف کے بعد آئے گی یہ ضمیر تو یہ مجرور ہوگی. کلیئر ہوئی بات؟ نہیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. آپ کو اگر نہیں ہوئی تو میں اسی پہ آج کا دن ختم کروں گا، لیکن کلیئر کرواؤں گا. نہیں ہوئی. حرف جر کے بعد آنے والا، حرف جر ہمیشہ اسم پہ داخل ہوتا ہے. حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آئے گا، کبھی فعل نہیں آئے گا. تو وہ اسم ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مجرور مینز ان کے آخری حرف کے نیچے کسرہ ہوتی ہے، جر ہوتی ہے. تو من کے بعد آنے والا اسم ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اس فکرے کے تحت ہم نے اس کے بعد آنے والا اسم جو ہے اس کو ڈکلیئر کر دیا یہ مجرور ہے. یہ ضمیر ہے، یہ متصل، لیکن اپنی حالت کے اعتبار سے کیا ہے؟ مجرور ہے. بس یہ ایک جنرل قاعدہ ہے. اسم کی طرف انڈیکیشن کر رہی ہے نا، پروناؤنس جو ہے جی وہ اسم کو کی طرف اشارہ کر رہا ہے.
جی ہاں, آپ نے جو ایگزامپل دیا ہے وہ آپ ایکسپلین کریں. مثلاً میں نے اگزامپل دی ہے کتاب اللہ, یہ تو اس کے نیچے جر ہو گیا, اس کے نیچے جر ہے, جی ٹھیک ہے. تو یہ اللہ مجرور ہے, اس کسرہ جر نظر آ رہی ہے ہمیں کہ یہ مجرور ہے, صحیح ہے. یہ ڈکلیئر کیا ہم نے کہ ایک اسم کے بعد جب دوسرا اسم آئے تو وہ مجرور ہوتا ہے. تو اللہ کا مجرور ہونا ہمیں ظاہری طور پہ کسرہ کے ساتھ نظر آ رہا ہے, لیکن قاعدہ یہ ہے کہ ایک اسم کے بعد دوسرا اسم آئے تو مجرور ہوتا ہے. تو یہ ہے اس میں ظاہر, اس میں علم, یعنی کسی ذات کا جو ہے نا وہ پتہ دے رہی ہے. تو اسماء کی اقسام میں سے ایک اور قسم ہے اس میں ضمیر. جب ایک اسم کے بعد دوسرا اسم آئے, اگر تو وہ اس میں ظاہر ہو تو وہ ظاہری شکل میں مجرور نظر آئے گا, اگر وہ اس میں ضمیر ہو تو وہ اپنی اصلی حالت کے ساتھ ہی. اس میں دوسرا اسم کون سا ہے؟ ایسے کہہ لیں, اچھا ابھی سمجھ آئی. جیسے من ہو کے بعد حرف جر کے بعد آ کے ہو مجرور ہو گیا ہے, اس ضمیر کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ مجرور متصل ہے. یہ اسم کے بعد آنے والا دوسرا اسم مجرور ہوتا ہے. اگر اس میں ظاہر ہو تو وہ اس کی حالت یہ ہوگی, اگر ضمیر ہو تو ہم آنکھیں بند کر کے کہیں گے کہ یہ مطلب یہ حالت چینج نہیں کرتا. جی ضمیر حالت نہیں چینج کرتا. ہاں جی, پاسٹ میں ہوتا ہے وہ بھی ضمیر ہو گیا. نہیں وہ فعل ہے. حالت چینج نہ کرنے والے کچھ ٹاپکس ہیں نا. فعل ماضی مبنی ہوتا ہے, جی اس میں ضمیر اسماء مبنی ہوتے ہیں. جب آپ کا نام محمد ہے تو محمد رکھ دیا, ساری زندگی وہ محمد ہی رہے گا. ایکسیپشنل کیس میں کچھ لوگ ڈکلیئر کرتے ہیں جی آج سے میرا نام اخبار میں یہ ہو گیا. کچھ مطلب اختیارات باقی رہتے ہیں, لیکن نام پکا طے ہو جاتا ہے. پیدا ہونے سے مرنے تک میرا نام محمد نوید اقبال ہے تو وہ وہی رہے گا. تو اسی طرح کوئی خاص کیس جیسے ہوتے ہیں اس میں ہی چینج ہو سکتا ہے, تو وہ خاص کیس اس کے ساتھ بھی آئے گا. جی میں وضاحت کے لیے جیسے ایک اور بات بتا, پروناؤن کیوں استعمال ہوتے ہیں, یہ ضمائر کیوں استعمال ہوتی ہے, اس کی ڈیفینیشن میں نے بتایا کہ بار بار اگر کتاب اللہ کتاب اللہ کتاب اللہ کتاب اللہ اگر سینٹنس میں بار بار آ رہا ہے تو آپ پہلی مرتبہ تو کتاب اللہ ہی کہیں گے, بعد میں کتاب ہو کہیں, بیکاز یو آر ریپلیسنگ اللہ with who, یعنی pronoun. Very good. Word again. Repetition کو کم کرنے کے لیے ہی تو pronoun استعمال ہو رہا ہے. تو ضمائر کا استعمال جو ہے یہ ریپیٹیشن کو کم کرنے کے لیے, تو اس وجہ سے وہاں جو اصل کلمہ اگر مجرور تھا, سینٹینس میں پہلے کلمہ مجرور ہونا چاہیے, جیسا پہلا ورڈ اس میں انڈیکیشن دینا چاہیے جی جیسا کتاب اللہ, پھر اس کے بعد کتاب ہو. بالکل ایسا ہوتا ہے. قرآن کا اسلوب یہی ہے, پہلے شروع سے کوئی بات بتا دیتا ہے, پھر کہتا ہے کہ یہ ہو ضمیر جو ہے وہ کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے, یہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے, یہ رسول کی طرف لوٹ رہی ہے, یہ اس کا مرجع یہ ہے. مرجع مطلب راجے, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی, تو بات کلیئر ہوئی کہ اس میں ضمیر ایک بات آپ نے پکی یاد رکھنی ہے, یہ کس کے بعد آتی ہے, یا اسم کے بعد یا حرف کے بعد. تو تب یہ مجرور ہوتی ہے. اسم اور حرف کے بعد آنے والی ضمیر ہمیشہ مجرور ہوتی ہے. رول, پیٹ رول, 2+2 4 فارمولا ہے, میتھمیٹکس فارمولا, کہ اسم اور فعل کے بعد آنے والی یہ ضمیر چاہے اس کے نیچے جر ہو نہیں, بالکل تو ضمیر وہی رہے گی, ہو ہما ہوم, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ متصل ضمیر ہے, یہ چاہے مبنی ہے, یہ اسم کے بعد آئے یا فعل کے بعد آئے, حرف کے بعد آئے تو یہ مجرور ہوگی. کلیئر ہو گئی. ابھی میں اس کو لانے لگا ہوں فعل کے بعد. تو یہ ہوگی مجرور. ہم نے ختم کر لی کہ مجرور کب ہوگی یہ ضمیر, اسم اور حرف کے بعد آئے گی. تو آپ نے آنکھیں بند کر کے کہہ دینا یہ کیا ہے. میں ہر آیت کے اندر یہ ہر دوسرا تیسرا حرف آئے گا, میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ کیا ہے, تو آپ نے مجھے دینا ہے جواب. اسم اور فعل حرف کے بعد آئے گی تو آپ کہیں گے یہ
مجرور متصل ہے. تو جب وہ فعل کے بعد آئے گی تو کیا کہنا ہے؟ منصوب متصل ہے. اچھا جی, ابھی فی الحال رفع کو ہم ہٹا لیتے ہیں, یہ سارے جگہ جو ہے نا ہم یوز کر لیتے ہیں کس کے لیے؟ اسم, ضمیر, منصوب, متصل. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارا ٹاپک ہے. سیکنڈ ٹاپک, پہلا ٹاپک ہم نے کلیئر کیا اسم, مجرور, اسم, ضمیر, اسم ضمیر مجرور, یہ اس کا پورا نام ہے, اسم ضمیر مجرور متصل. سیکنڈ ٹاپک ہے اسم ضمیر منصوب متصل. اچھا جی, منصوب متصل یہ ہے میں نے کیا کیا ہے, فعل کے ساتھ فعل لیا ہے, فعل کا ایک صیغہ لیا ہے میں نے, واحد مذکر غائب کا, اس کے ساتھ ایک ضمیر جوڑی ہے ہو, پہلا صیغہ اس کا. پھر وہی فعل لیا ہے, صیغہ وہی, میں نے صیغہ تبدیل نہیں کیا, اور اس کے ساتھ ہما لگا دیا ہے. پھر تیسری جگہ پہ دارابا کے ساتھ میں نے کیا لگایا؟ ہم. اچھا جی, ابھی اس کا ترجمہ کرنا ہے, ترجمہ علیحدہ علیحدہ کر لیتے ہیں. جی, دارابا کا کیا مطلب ہے جی؟ دارابا کا صرف دارابا کا, اس ایک مذکر جو بھی مذکر واحد, اس ایک مذکر نے مارا. دارابا کا مطلب مارنا ہوتا ہے, اس ایک مذکر نے مارا. ٹھیک ہے جی, تو اس نے مارا. چلو اختصار کر لیتے ہیں, مذکر غائب انڈرسٹوڈ ہے. اس نے مارا, اس میں فاعل کون سا لفظ ہے؟ مارا فعل ہے, یہ فاعل ہے, یہ فعل ہے. مارا جو ہے وہ فعل ہے. ٹھیک ہے جی, دارابا ہو جی, اٹس لائک ناؤن نہیں, آبجیکٹ اینڈ ورب, سبجیکٹ اینڈ سبجیکٹ, جی سبجیکٹ ورڈ, بالکل سبجیکٹ اینڈ ورڈ. تو اس فاعل ہے, مارا فعل ہے, ابھی لانا ہے مفعول کہ کس کو مارا, یہ ہو ہے. تو یہ ہو جو ہے اس نے مارا اس کو. ٹھیک ہے جی, ایک فقرہ آپ اپنی بکس کے اوپر لکھ لیں, دو فقرے, یہ پہلے بھی شاید لکھایا تھا. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے, اور دوسرا ہے مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. یہ لکھ لیں, میں ٹائم دیتا ہوں آپ کو, جس لینگویج میں مرضی لکھیں آپ, لیکن لکھ لیں کیا کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے, مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. یہ فاعل اور مفعول کا ہی ہم بیسیکلی پڑھ رہے ہیں, تو اس کے بارے میں ہمیں اچھی طرح آگاہی رہنی چاہیے کہ یہ کس حالت میں ہوتے ہیں. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے, میں اکثر آپ سے یہ ریپیٹ کرتا رہا کروں گا کیونکہ ہر آیت میں یہ استعمال ہوگا
ہر دوسری آیت میں، ہر تیسری جگہ پہ یہ استعمال ہوگا. تو یہ بڑا مطلب واضح آپ کے دماغ میں رچ جانا چاہیے. فاعل ہمیشہ وہ عربی میں کہتے ہیں کل فاعل مرفوع وکل مفعول منصوب. ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے اور ہر مفعول. اچھا جی، اگر آپ کو یہ بات یاد ہو گئی ہے تو یہاں پہ ہو کو ہم نے کیا قرار دیا ہے؟ منصوب. تو کیا بنے گا؟ یہ فاعل بنے گا، مفعول بنے گا. تو اس کو ہم نے مفعول کیسے بنایا؟ اس کے اوپر مارنے کا فعل سرزد ہوا، یعنی اس نے مارا کس کو؟ اس ایک مذکر کو. ابھی آگے کیا ہو رہا ہے؟ دوسرے سیغے میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کا ذرا ترجمہ کرے کوئی. جی ڈاکٹر صاحب. اس ایک مذکر نے ان دو مذکروں کو مارا. بالکل بالکل ٹھیک. آگے جی. اس جی ان سب کو مارا. ٹھیک ہے جی، ویری گڈ. کلیئر ہوئی بات کلیئر ہوئی نا. آگے جی، آگے ایک لفظ ہے. میں تھوڑا آپ کا فعل ماضی کا بھی امتحان لینے لگا ہوں اسی کے اندر ہی، کیونکہ فعل ماضی میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. ٹھیک ہے جی. آپ مجھے بتائیں جی، آپ کا نام؟ عزیز صاحب. عزیز صاحب، میں آہستہ آہستہ نام بھی میمورائز کرتا جاؤں نا. یہ لفظ ہے، آپ نے فعل ماضی پڑھا ہے؟ جی آپ بتائیں رفیق صاحب. دربتی ہا، ماں نہیں ہے. دربتی ہا. اس ایک مؤنث نے. پہلی تو بات ہے اس ہوگا. تو ایک مؤنث نے ان دونوں کو. جی ڈاکٹر صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں. ایک منٹ میں جس سے پوچھوں، انشاءاللہ میرا طریقہ کار جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جیسے ان کو میں نے لیا ہے نا، انہوں نے دربتا کا ترجمہ کیا مونس کے ساتھ، پھر میں نے ان کو مونس پوچھا تو ان کو یاد ہو گیا کہ یہ مونس تھی، میں نے غلطی کر دی. تو اس طرح یہ ایک طریقہ کار ہے، تھوڑا ٹیچنگ ٹیکسٹ ہیں کہ میں اس بندے کو اپنی غلطی کا خود وہ مطلب ریئلائزیشن کروا دوں گا کہ اس کو محسوس ہو جائے کہ میں غلطی پہ تھا. تو وہ چیز جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتی. جی ڈاکٹر صاحب آپ کریں ذرا. تو ایک مؤنث نے ایک مؤنث کو مارا. وہ جو جس کو مارا وہ کون ہے؟ حاضر ہے یا غائب ہے؟ حاضر ہے. جی مبین صاحب. اس ایک مؤنث نے پہلے ایک مونس حاضر ہے یا غائب ہے؟ یہ حاضر. تو پھر تو بولے نا. تو ایک مونس نے اس ایک مونس کو. یہ صحیح کلیئر ہوا؟ ابھی سمجھ گیا. ٹھیک ہے جی. آگے جی بڑے دھیان سے. یہ لفظ میں نے لکھا ہے دربت ہما. دربت ہما. جی تو ایک عورت نے. غلط. جی ٹھیک ہے. اس ایک مونس نے ان دو مونسوں کو مارا. کلیئر ہوئی تھی آپ کو؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ دربت کو ترجمہ آپ نے کیا کیا تھا؟ ہاں تو وہ غلطی ہو گئی. آپ حاضر میں چلے گئے تھے. یہ اصل میں صیغہ ہے غائب کا. ٹھیک ہے جی. آگے استعمال کرتے ہیں. جی مبین صاحب آپ بتائیں. اس ایک مؤنث نے ان سب کو مارا. غلط. جی آپ بتائیں. اس ایک مذکر نے ان سب مؤنثوں کو مارا. جی مبین صاحب یہ غلط کہہ رہے ہیں. جی بولیں. ایک مذکر نے ان سب تم سب مؤنثوں کو مارا.
मुअन्नस आप मेरे झांके में आ गए, उन्होंने सही कहा था। तो यही बात है, ठीक है जी। तो दोबारा करें प्लीज। आप अपनी देखें ना, मैंने आपको कॉन्फिडेंट बनाना है, ठीक है। मैंने थोड़ा मतलब ये लफ्ज सही है झांका, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने आपको ट्रेनिंग देने की खातिर ये थोड़ा आपको झांसा दिया है। जी बोलें। अभी उस एक मुज़क्कर ने करने उन सब मोनसू को, वेरी गुड, ठीक है, क्लियर हुई जी बात। आगे चलें। जी ये लफ्ज है दरबना का, दरबना का। जी करें आप तर्जुमा। हम सब ने तुमको मारा, बिल्कुल सही। तुझे मारा, दरबना का, हम सब ने तू अकेले को मारा। तू। एक मुज़क्कर दरब तू कुमा। आपने कोई नहीं बताया, आप बताएं। दरब तू कुमा, क्या मुझे आपसे नहीं पूछ सकता मैं? आपका स्टाइल ऐसा है, मुझे पूछा है। जी जी, दरब तू कुमा, दरब तू। इन दो मुज़क्कर ने सबको मारा। अच्छा अभी मैं आपकी तस्हीह करूं, इन दो मुज़क्करों ने, ठीक है। इन दो आप कह रहे हैं इन दो मुज़क्कर, उन इन तो हो ही नहीं सकता ना, उन दो मुज़क्करों ने सबको मारा, तो ये लफ्ज बनेगा उन दो मुज़क्करों ने अगर मारा है तो वो तो लफ्ज बनेगा दरबा, वो लफ्ज बनेगा दरबा कुमा। उन दो मुज़क्करों ने तुम दो को मारा, का कुमा कुम, जो आप तर्जमा कर रहे हैं उसकी मैंने अरबी कर दी, अभी आप इसका उर्दू तर्जमा करें। दरब तू सीगे की, जी आप बताएं। उसे एक मुज़क्कर ने जी गलती हुई जी, फैल साहब आप बताएं प्लीज। जी, जी मैंने, जी मैंने तुम दोनों को मारा। दरब तू वाहिद मुतकल्लम का सीगा है, मैंने मारा किसको? कुमा, तुम दोनों को, ठीक है जी। आगे आ जाएं जी। तुम दोनों दरसें को मुज़क्कर दरबती कुम, जी आप बताएंगे। आपका नाम? जमशेद साहब, माशाल्लाह। दरबती कुम, दरबती कुम, पहले बताएं दरबती, ये गायब का सीगा है या हाजिर का? ये हाजिर का है। नहीं, जब हाजिर का है तो उस क्यों होगा? तू, इस ना यूज करें। तू देखें, हाजिर के लिए जब आप, एक बात मैं क्लियर करूं आपको, आप किसी को अगर इस कहते हैं ना तो वो गायब में कंसिडर किया जाएगा, तू कहेंगे तो वो हाजिर होगा। जी, इस गायब कैसे होगा? इसको मैं गायब करूं डॉक्टर साहब, इसको मैं गायब कर देता हूं। इस हारस ने उसको मारा, ये इस है, ये है हमारे करीब, पास में है, लेकिन ये तू नहीं है, दीवार के ओझल है, तो गायब हुआ ना। इसने, ये पास और दूर के सिलसिले में। हाँ जी, ठीक है जी। तो अभी दरबती कुम, जी एक औरत ने, नहीं, तू एक औरत ने, तुम सब मर्द। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। या इसको अगर इसको करना है ना, अगर इसको माना खेज बनाना है तो ऐसे कर देते हैं, दरबत कुम, तू एक नहीं, दरबत कुम जोज के। जी आप बताएं। आप पे फिर वही बात आ गई है जो पहले एक बार आपने बताई थी। उस एक मुअन्नस ने
उन सब मुजक्कर तुम सब मुजक्करों को मारा। ٹھیک ہے جی، ویری گڈ. ضربتکم. آگے جی، آگے ہے ہماری ضربتا کی. ضربتا کی جی، میں نے ہر ایک کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا جی. جو نہیں مطلب یاد ہو سکا جن کو، ان کو ادھر اس سیشن میں یاد کروائیں گے یا ان کو فیل کروائیں گے کہ میرے میں کوئی کمی ہے. مؤنث تثنیہ جی ٹھیک ہے، کی ہو جائے گا ٹھیک ہے. حاضر مونس. باتیں آپ نے سب ٹھیک کر دی، لیکن ابھی آپ اردو کا فقرہ نہیں بنا سکتے، یہ آپ کی ڈیفیشنسی ہے، وہ میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. جی آپ بتائیں، آپ بھی انہی کے ساتھ ہیں. دو عورتوں نے آپ انگلش میں کر دیں، آئی ول انڈرسٹینڈ. ضربتا جی. ٹو فیمیلز اگر غائب ہیں تو ان کو کیا کہیں گے؟ دے کہیں گے نا، چاہے وہ انگلش تو نہیں کرتے. جی بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، ان دو مونسوں نے تجھے مارا. ٹھیک ہے جی. آگے پھر یہ کما آ جائے گا. ضرب کما. چلو، اس ایک مذکر نے دو مونسوں کو مارا. دو مذکروں کو مارا. کرو یا مؤنث. ہاں جی جی جی، لوکیشن کے اعتبار سے ہم یہاں پہنچے ہیں نا، تو ہم اس لیے مونسوں ہی کہیں گے. ابھی آپ نے مجھے بتانا ہے. ضربن کن. ضربن کن. ایک دو تین، تین بندے آ گئے میرے پاس، اور امیدوار 4 5. ڈاکٹر صاحب ضربنا وہ سب مؤنث ہوں. ان سب مؤنث ہوں. نے کننا تم سب مؤنث. جی، یہ ایک اسلوب ہے. اکثر یہ یا متکلم جو ہوتی ہے نا، یہ یا ہوتی ہے، اصل میں ہے یہ جیسے من نہیں آیا تھا، اصل میں یہ کیا ہے؟ من نون پلس یا، یہ کلمہ بنا ہے. اصل میں یہ یا ہے، یا نا. یہ جو اصل کلمہ ہے یہاں پہ وہ کون سا ہے؟ کی کما کننا کی طرح یا اور نا. جی اسی طرح ضربتا نون یا. جی جی بتائیں آپ. بالکل صحیح، تو نے مجھے مارا. ضربتا نی. اچھا جی، یہ کیوں کیا ایسے؟ پہلے تو یہ تھوڑا ثقیل ہے، اگر اس کے ساتھ ڈائریکٹ یا لگا جائیں تو وہ بن جاتا ہے ضربتئی، تو پڑھنا اس کا تھوڑا ثقیل ہے، آؤٹ آف دا وے چلا جاتا ہے. پہلی بات. دوسری بات، کسی اور جگہ پہ جا کے اگر یہ یا ڈائریکٹ لگا دی جائے تو اس کلمے کی مشابہت کسی اور 100% کلمے کے ساتھ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے،
تو اس کو اس لیے ڈائریکٹ نہیں لگایا جاتا. اسپیشلی فعل مضارع میں آپ پڑھیں گے واحد مونس حاضر کا جو صیغہ ہے اس کے بعد میں یا آتی ہے تو یہ اس کے ساتھ اس کی مشابت ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو نون وقایا کہتے ہیں, بچاؤ کا, کسی اور سے مشابت سے بچانے کے لیے اس نون کو استعمال کیا جاتا ہے. اسے نون وقایا کہتے ہیں. وقایا ہے نا, صحہ وقایا, ہیلتھ ویکسینیشن, بیماریوں سے بچاؤ کے طریقے, یہ وقایا واقعہ وہ لفظ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نون جو ہے اسے نون وقایا کہتے ہیں. اس نون کو نون وقایا کہتے ہیں. ضربتنی, اور اکثر یہ اسی صیغے کے استعمال ہوتا ہے, کسی اور بھی جگہ ہوگا لیکن اکثر اس میں ہوگا. ٹھیک ہے جی, آگے ہوگا ضربت ضربتنا, جی ضربتنا, جی آپ بتائیں. نہیں اپنے نام بتائیں آپ. جنید صاحب. جنید صاحب میں نے یہ لکھا ہے ضربتنا کیونکہ میں نے آپ کو پایا ہے کلاس سے تھوڑا ایبسینٹ, اس لیے میں نے آپ پہ اٹیک کیا ہے. آپ دماغی طور پہ میرے ساتھ نہیں تھے اس لیے میں نے فوراً آپ کو پکڑا. ایسے ہی ہے نا؟ ہاں جی مجھے پتہ چل گیا. ضربتنا, ضربتنا, جی سو پلیز ذرا تھوڑا. ہاں جی. اس ایک مذکر مؤنث نے, اس ایک مؤنث نے ہم سب کو مارا. ویری گڈ. ٹھیک ہے جناب, جزاک اللہ خیر. آج کا ٹاپک ہم اتنا ہی رکھیں گے. اس میں ضمیر میں سے ہم نے دو ضمیر, اس میں ضمیر متصل میں سے اس کی 3 اقسام ہیں ٹوٹل. ضمیر مجرور متصل, منصوب متصل, منصوب متصل اور مرفوع متصل. تو آج ہم نے مجرور متصل اور منصوب متصل پڑھ لی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم کیا کریں گے, مرفوع متصل پڑھیں گے, اور وہ بہت آسان ہے. وہ آلریڈی آپ کو آتی ہے, وہ آلریڈی آپ کو آتی ہے, وہ میں نے صرف مینشن کرنا ہے. تو وہ آپ نے اس پہ تھوڑی سی محنت کر لینی ہے. جیسے آج کے اس ٹاپک میں اچھا ہوا ہے ہمارا, ایک تو ضمیر ہم نے پڑھ لی ہے اور ایک ضمیر کے ساتھ فعل ماضی کی پریکٹس ہو گئی ہے. مختلف طریقوں سے مختلف صیغوں کی پہچان کرنا ہمیں آ گئی ہے. تو یہ آج کل الحمدللہ بہت مفید ہے ٹاپک. اور آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ ہمارے کچھ دوست جو ہیں آؤٹ آف دا کنٹری, سعودیہ میں ایک دوست ہمارے بہترین, مطلب انہوں نے 4 لیکچر فرام مطلب اسکریچ لیول پہ انہوں نے سنے ہیں. اور ماشاءاللہ انہوں نے مجھے سوال بھی کیا. سوالات سے مجھے پتہ چلا ہے کہ واقعی انہوں نے, یہ نہیں ہے کہ 2-4 منٹ سن کے تو وہ لے لیا, نہیں, انہوں نے سارا سن کے تو کویشچن کیے, تو ان کے کویشچن میں جواب. اور وہ بھی ہمارا یہ ٹاپک اسی طرح وہ خود لکھتے ہیں اس کو دیکھ کے, اور اس کو پڑھتے ہیں, سنتے ہیں غور سے. ہمارا جو ہے نا لیکچر, وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے. بہت وہ بھی محنت کر رہے ہیں, اور بھی جو ساتھی اس کو پڑھنا چاہیں گے انشاءاللہ ان کو آسانی سے یہ چیز جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈیبل لیکچر پائیں گے اس کو. باقی اللہ تعالیٰ ہماری سب کی مدد کرے, اور یہ جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس کو ہمارے لیے جو ہے نا نفع بخش بنائے, اور اس علم کے حاصل کرنے کے بعد ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.